انسان مر جاتا ہے مسجدیں آباد ہوتی ہے, قبروں کے اندر ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. خوش نصیب وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی اولاد پر تو خرچ کرتے ہیں مگر اپنے مال کا حصہ مسجدوں کو نہیں دیتے, مال کا حصہ مسجدوں کو نہیں دیتے ہیں. یقیناً ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں مگر آپ کو ثواب پہنچتا رہے تو یہ مسجدیں, اس کے در و دیوار, اس کے یہ فین, اس کے یہ وضو خانے ایک بہترین صدقے جاریہ ہیں. اصل میں حقیقی مرد وہ نہیں ہے جو اپنے جسم کو بناتا ہے, لوگوں پر جا کر اپنے عہدے کا رعب جھاڑتا ہے, اپنی مال کا فخر دکھاتا ہے. اصل میں اللہ کے نزدیک مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اسی لیے دیکھیں کہ اصل میں نماز کی حفاظت کرنے والے, اصل میں کیا ہے, نماز کی پابندی کرنے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے, یہ کمزور انسان نہیں کر سکتا. جس کا ایمان کمزور, جس کا اسلام کمزور, جس کا عقیدہ کمزور, جس کے اخلاق کمزور, کبھی بھی وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا, کیونکہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے. جس طرح پانی کا تعلق مچھلی سے ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی سے مچھلی کو باہر نکالیں کتنے وقت تک وہ زندہ رہ سکتی ہے, کیا اس کی زندگی کی توقع کی جا سکتی ہے. علامہ مبارک فری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کا کردار بھی ایسی ہوتا ہے, اللہ پر ایمان رکھنے والے کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے جدا نہیں ہو سکتا, وہ نمازوں سے دور نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے ذکر کو مسجد سے بلند کرنے سے دور نہیں ہو سکتا. اگر وہ دور ہو جائے گا یا تو اس کا ایمان مر جائے گا یا حقیقت میں وہی مر جائے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. معزز صدر اجلاس, ڈیز پر تشریف فرما علماء اکرام, عمائدین جماعت و جمعیت, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تبھی سے انسانوں کے سامنے خیر اور ہدایت کا راستہ کھول دیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان راہ ہدایت پر رہ سکتا ہے اور کون سے وہ گناہ ہیں جنہیں انجام دے کر ایک انسان اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر سکتا ہے. برادران اسلام, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی اور بہت ساری چیزوں کو ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا تو اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا, اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, بلکہ انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو وقتاً فوقتاً امتوں کے پاس آتے, انہیں نصیحت کرتے, انہیں سمجھاتے. نبی انسان تھے, دنیا سے چلے جاتے, اللہ نے کتابیں نازل کی تاکہ نبی اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے سامنے بطور رائے ہدایت ایک کتاب موجود ہو. یہاں تک کہ سلسلہ اس امت تک آ پہنچا جو امتوں کے اعتبار سے آخری امت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ اے انسانوں, اے امت محمدیہ کے لوگوں, جیسے اس سے پہلے لوگوں پر ہم نے احسان کیے,
नेमतों को निछावर किया, वो सारी नेमतें हमने तुमको भी दी हैं। तुम्हारे सामने भी अल्लाह ने दो रास्ते खोल कर रख दिए, एक है खैर का रास्ता, हक का रास्ता, और दूसरा है गुमराही का रास्ता। इसके साथ आप ये देखें कि इस्लाम ने मुसलमानों को जिस तरह मिलकर मुत्तहिद होकर इबादतें करने का हुक्म दिया है, उसका मकसद भी अल्लाह ने बता दिया, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की है। एक इंसान अगर तने तन्हा इबादत करता है तो हो सकता है कि उसकी इबादत वजह अकमल पर ना हो, लेकिन जब वही इंसान अपनी जमाअत के साथ और एक जगह इकट्ठा होकर बाकायदा शरीयत के उसूल और ज़वाबित के मद्देनज़र इबादत करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत क्या है, पुख्ता भी होती है, और ऐसी इबादत में अल्लाह की जानिब से बरकत और साबित कदमी भी दी जाती है। इसीलिए आप देखें कि जो इस्लाम यानी इस्लाम की ज़ाहिरी इबादत हैं, उसे अल्लाह ने इज्तिमाई इबादत बनाया है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदों से जोड़ दिया और जमात के साथ वाजिब करार दिया, ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं और मिलकर इबादत करें। ज़कात के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि साल हो जाए तो सबको लाकर बैतुल माल में ही माल को जमा करना है। हज का मौसम आता है, सबको एक ही जगह जाकर हज करना है। महीना रमज़ान का आता है, सबको उसी महीने में इबादत करनी है। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए एक पैगाम हमें यह दिया है कि सबको मिलकर इबादत करनी चाहिए, लिहाजा ये ज़मीन अल्लाह की है। जब सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो यही इबादत अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद है और यही इबादत अल्लाह को पसंद है। आज जिस घर के इफ्तिताह के लिए हम इकट्ठा हैं, आप जानते हैं कि इस मकसद को यह घर पूरा करता है। जिस मस्जिद के अंदर हम बैठे हुए हैं या जिसके इफ्तिताह में हम शरीक हैं, यही वो जगह है जो हम मुसलमानों को जोड़ती है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने क्या है, मस्जिद के, नमाज की पाबंदी के और इसी तरह मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे कुरान और हदीस के अंदर बता दिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान फितरी तौर पर मफाद परस्त होता है। अगर इंसान को बता दिया जाए कि इसमें फ़ायदा है तब इंसान करता है। अगर इंसान को पता चले कि किसी काम में उसका फ़ायदा नहीं है तो इंसान अपने आप को वहाँ से बचाने की कोशिश करता है। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, वो जानता है कि कौन सी चीज़ इंसान को उसके करीब कर सकती है। इसलिए कुरान और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातों को, उसकी फ़जीलतों को और उसी तरह उसकी अहमियत को हमारे सामने खोल कर बयान कर दिया, ताकि हम जान ले कि जो इबादत हम इन मस्जिदों के अंदर करेंगे यकीनन ये अज़ीम इबादतें होंगी। सबसे पहली चीज़, अगर इस मस्जिद की अहमियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करें तो आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से चीज़ों को चुन लेता है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान तो करोड़ों पैदा किए, मगर उनमें अल्लाह ने गिने चुने लोगों को नबूवत से सरफराज किया। अंबिया आए, अंबिया से बेहतर अल्लाह ताला ने रसूलों को मकाम दिया। रसूलों में भी अल्लाह ने चुनकर उलुल अज़्म रसूल बनाए जो आम रसूलों से अफजल हैं। अल्लाह कहता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये अंबिया की जमात, ये रसूलों की जमात, ये हमारा इख्तियार है, ये हमारी पसंद है कि हम जिसे चाहे किसी और पर फजीलत दें और उसे क्या है, अहमियत दे दें। इसी तरह ये ज़मीन भी अल्लाह की है, ज़मीन सारी की अल्लाह की है, मगर इस ज़मीन के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जो अल्लाह को बड़ा पसंद है। जिसे अल्लाह पसंद करता है वहाँ पर खड़े होने वाले वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। वो जगह कौन सी है? वो ये मस्जिद है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका के अंदर कहते हैं कि इन्ना अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि ये मस्जिदें, ये अल्लाह का घर, ये अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह हैं। जो यहाँ आता है अल्लाह की निगाह उस पर होती है, जो यहाँ आकर इबादत करता है वो अल्लाह से करीब होने का एक रास्ता तय कर लेता है, क्योंकि ये जगह अल्लाह की पसंदीदा जगह है। दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को तामीर करने का हुक्म दिया और इसकी फजीलत को अल्लाह ने बयान किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी दुनिया के पसंदीदा, दुनिया के अंदर पसंदीदा जगह मस्जिद को बनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या है, बदला देने के एतबार से सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो इंसान दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह ताला उसे बदला देगा।
اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بتایا کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت کی طرف دعوت دینے کے لیے بتایا گیا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے کس طرح عملی تطبیق کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، مگر آپ فطرت اسلام پر تھے، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شرک نہیں کیا، نبی نہیں بنائے گئے تھے، مگر اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری خیر کو رکھ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں برابر شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا تھا، اللہ کے رسول اس مسجد کے بنانے میں برابر لگے تھے، یہاں تک کہ اختلاف ہو گیا حجر اسود کو رکھنے کے تعلق سے۔ جو اس گھر کے تعمیر کو مکمل کر رہا تھا تو اختلاف کا حل نکالا گیا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح کے وقت میں اس اللہ کے گھر میں آئے گا، یہ اختیار اس کو دیا جائے گا کہ وہ پتھر کو اٹھا کر اس کے اپنی جگہ پر رکھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی بیت اللہ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، اس کی تعمیر میں شریک ہوتے تھے، تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے میں سے آپ نکلے، لہذا آپ کو اختیار دیا گیا۔ مگر اللہ کے نبی نے صرف اپنا نہیں سوچا، بلکہ جن لوگوں نے اختلاف کی بنیاد پر آپ کو چنا تھا، اللہ کے نبی نے اس اختلاف کی جڑ کو مٹانا چاہا اور پتھر کو لا کر ایک چادر پر رکھ دیا، اور چادر کے چار کونوں کو حکم دیا کہ قبیلے والے اٹھائے اور اس جگہ تک لے آئے جہاں پتھر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسے اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ تو یہ فطرت سلیمہ میں سے تھی کہ اللہ کے رسول کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا ہے، مگر آپ مسجد کی تعمیر میں برابر شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جوڑنے والی، مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے والی، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھنے والی مسجد کے قیام کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعمیر کو بڑے زور و شور سے انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جس انسان کا بھی تعلق اس مسجد سے ہوتا اللہ کے نبی انہیں اہمیت دیا کرتے۔ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے اس کالی عورت کو گم پایا جو مسجد کی خدمت کرتی تھی، مسجد کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، اس کی صفائی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ یہاں تو ایک کالی عورت تھی، وہ خدمت کرتی تھی، اس کا کیا ہوا؟ تو بتایا گیا اے اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے زندہ رہتے نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس عورت کا خیال کیا اور کہا کہ بتاؤ اس کی قبر تو کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے، کہاں تم نے اسے دفنایا؟ اللہ کے رسول جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کون عورت تھی؟ یہ وہ عورت تھی جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صرف گھر کا نہیں لیکن گھر سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی عزت کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے۔ یہ آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مسجدوں کا کردار شریعت اسلامیہ کے اندر کتنا بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسجد آج ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو کیا ہے، اس امت محمدیہ کی خاصیت بنا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں وہ جہاں چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، انہیں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی تھی کہ تمہیں یہی عبادت کرنی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا فضل کیا کہ جس کسی شخص کو نماز کا وقت ہو جائے، جہاں فرصت مل جائے وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس چیز کو اس امت کی خاصیت بنا دیا گیا، اس امت کا امتیاز بنایا گیا۔ یقیناً یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد اور مسجد کی آبادی یا مسجد اور نماز کا اس میں اہتمام کرنا اس امت کے امتیازات میں سے ایک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری زمین کو مسلمانوں کے لیے پاک قرار دیا ہے، لہذا جس شخص کو بھی نماز کا وقت نصیب ہو جائے وہ جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔
برادر علیہ السلام، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ کے گھر بنائے جاتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے بدلہ لینا چاہا۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے، بدلے کا تعامل کیا، آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابن حجر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے بہت سارے مقصد تھے، ان میں سے ایک عظیم مقصد مسجد نبوی کا دفاع تھا، اللہ کے گھر کا دفاع تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم قدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے جن پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ مدد کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ جن لوگوں کو ان کے گھر سے نکالا گیا بغیر حق کے، کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امام ابن حجر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ مسجد یعنی کعبۃ اللہ کے اندر عبادت نہ کرنے دیا گیا، اللہ کے نبی کو روکا گیا، صحابہ کو روکا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے، آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کی، وہاں بھی آپ کی عبادت کو، توحید کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت دی۔ یہ مسجدوں کی، اللہ کے دین کے اس گھر کی حمایت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا تھا۔ تو لہذا دیکھیں کہ اللہ کے گھر کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اگر اللہ کے گھر پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اسلام کھلی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور اس کے دفاع کے لیے کیا ہے، ہر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم، دنیا کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے روکے یا اللہ کے گھر کو بنانے میں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ آخرکار بتاؤ تو کہ اس انسان سے بڑھ کر دنیا میں ظالم کون ہو سکتا ہے، اس انسان سے بڑھ کر دنیا کے اندر مجرم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے لوگوں کو روکے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اسی طرح اللہ کے گھر کو تخریب کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، یا اس گھر کے درمیان آڑ بننے کے لیے لوگوں کو روکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان قرار دیا۔ اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے آگے ایسے لوگوں کا انجام بیان کرتے ہوئے کہا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ جس شخص نے بھی اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ آپ وجہ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا ہے، اللہ نے ذلت کے مقام پر ان کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کا گھر، اس سے روکنا یہ دنیا کے سب سے بڑے گناہوں میں سے۔ آپ نے ہاتھی کا قصہ سنا ہے، سورہ فیل کے اندر واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابرہا آیا، لشکر لے کر آیا، کعبۃ اللہ کو گرانے آیا، مکہ والے کعبۃ اللہ سے باہر، مکہ سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے جب یہ گھر اللہ کا ہے تو حفاظت بھی اللہ کرے گا، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر تھا، اللہ نے سارے لشکر کو انسانوں سے نہیں ایک چھوٹے پرندے سے ہلاک و برباد کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا، اور اللہ کے گھر کے ساتھ جب بے حرمتی کی جاتی ہے اللہ بخشتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کافر و مشرکین نے مسلمانوں کو روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیوں نکلے؟ کیونکہ آپ کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت دکھائی۔ کتنے 70 سے زیادہ ان کے وہ بڑے بڑے سردار جو اپنے باپ دادا پر فخر کرتے، اپنے جنگوں کے کارنامے سنایا کرتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کے ذریعے انہیں موت دی جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تک نہیں تھے۔ کیسی اللہ نے ذلت دی؟ اللہ کے نبی نے ان 70 مشرکین میں سے اکثر کے مشرکین کے لاشوں کو قلب بدر کے اندر پھینکا، بدر کے کنویں کے اندر پھینکا، 3 دن تک ان کی لاشیں سڑ چکی تھی۔ اللہ کے نبی 3 دن کے بعد آئے اور آ کر ان سے کہتے ہیں، نام لے لے کر کہتے ہیں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تو پورا نہیں کیا؟ کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کیا اللہ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں؟ یہ جو لاشیں سڑ اور گل رہی ہیں کیا آپ ان کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو لوٹا دیا ہے تاکہ وہ میری بات کو سن سکیں اور ذلت کو محسوس کر سکیں۔
یہ ذلت انہیں کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کی عبادت سے روکا تھا، اللہ کے گھر کی عبادت سے روکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پر نکلے، اللہ کے نبی عمرہ کی نیت سے نکلے، مشرکین نے روک دیا، کہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے، ہزاروں کنڈیشن اللہ کے نبی کے سامنے لگائی، اللہ کے نبی نے دب کر ساری کنڈیشن کو مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا سب جانتے ہیں۔ فتح مکہ کا وقت آیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نکالا تھا، صحابہ اکرام جو غریب فقیر مسکین تھے، کالے کلوٹے تھے، ایسے لوگوں کو حقیر سمجھا تھا، وہی دن ان کے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، جسے مکہ کے لوگ غلام سمجھتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ نہ جانتے تھے، وہی شخص کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعرے کو، اذان کو بلند کرتا ہے۔ مشرکین نے دیکھا کہ جس کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے مکہ کو بھی جیت لیا، کعبۃ اللہ کو بھی جیت لیا۔ کیسی ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکہ والوں کو دی، جو مسلمان ہو گئے بچ گئے، ورنہ باقی سب کے سب ذلت کو برداشت کرنے والے بن گئے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے گھر سے روکنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ مسلمان آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہوں۔ صحابہ کا زمانہ تھا، لیکن نصارہ نے روک دیا اور کہا کہ یہ انبیاء کا گھر ہے، یہ ہمارا حق ہے، نماز پڑھنے سے تک روکا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ جن لوگوں نے ہمیں اللہ کے گھر سے روکا ہے، اس گھر کو ہم جیت کر دکھائیں گے، لہذا بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ وہ لوگ جو بیت المقدس کو اپنے باپ دادا کی جائیداد سمجھ کر رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا ہی بدلہ سکھایا۔ اس لیے دیکھیں کہ کعبۃ اللہ، سبحان اللہ، جن مشرکین نے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے روکا تھا، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کے بعد جو مسجد نبوی بنائی تھی، اس مسجد کو گرانا چاہا، یا یوں کہیں کہ اسلام کی دعوت کو رکانا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں شیطان کو اس قدر ذلیل کیا کہ قیامت آنے تک کبھی جزیرۃ العرب کے اندر دوبارہ بت پرستش نہیں ہو سکتی، دوبارہ بت پرستش نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ لکھ کر کہہ دیا کہ شیطان نے اللہ کے گھر سے روکا تو شیطان قیامت تک ذلیل ہوگا کہ دوبارہ کعبۃ اللہ کے اندر کہیں یا جزیرہ عرب کے اندر بت پرستی نہیں ہو سکتی۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر دوبارہ پرستش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے شیطان کے سامنے دکھا دیا کہ جو اللہ کے گھر سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو شیطان طاقت رکھنے کے بعد بھی دوبارہ بت پرستی کو اس جگہ پر نہیں لے جا سکتا۔ برادران اسلام، یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کتنے عظیم ہے، کہ اس گھر سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تو دنیا میں ذلیل کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کا گھر جو مسجد ہے، اسے تعمیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ندا لگا کر کہا ہے کہ ان مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ثواب پر ایمان رکھتے ہیں، جو جنت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، آخرت کے سوال و جواب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، گھروں کو آباد کرنا، نماز پڑھ کر، اس کا اہتمام کر کے، اسے بنا کر، اس میں خرچ کر کے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، حقیقت میں کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن بدلہ دیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ یہ گواہی ساتوں آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ برادران اسلام، جب کوئی انسان اللہ کے گھر کو بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تعمیر کئی طریقے سے کی جاتی ہے۔ پہلی تعمیر کہ آپ اس کی دونوں دیوار کو کھڑا کر دیں، اینٹ لگائیں، سیمنٹ لگائیں، ایک دیوار کھڑی کر دیں، ایک چھت بنا دیں تاکہ عبادت کی جائے۔ تعمیر کا دوسرا اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے، نماز کے ذریعے آباد کیا جائے، اللہ کی عبادت کے ذریعے آباد کیا جائے، حلقہ ذکر کے ذریعے اللہ کے ذکر کو بلند کر کے اس مسجد کو آباد کیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول نے کتنی ساری ہزاروں فضیلتیں بتا دی جو لوگ اس مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک فضیلت، اگر کوئی انسان اپنے دل کو اس مسجد سے لگا دیتا ہے،
اپنے دل کو اس مسجد سے اللہ کے گھر سے لگا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا بدلہ دے گا؟ اللہ قیامت کے دن ان کا سہارا بن جائے گا، اللہ قیامت کے دن ان کا سہارا بن جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ سایہ دے گا، جبکہ سارے سائے کے محتاج ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اس میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ان میں سے ایک خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوتا ہے۔ ایک نماز ختم ہوتی ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہوتی ہی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اس کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے۔ علامہ مبارک فری رحمہ اللہ علیہ مسجد سے لگے جانے یعنی دل سے مسجد کا لگ جانے کی تعلق سے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد سے دل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو حقیقی مومن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا دل مسجد سے اس طرح لگ جاتا ہے جس طرح کے پانی سے کا تعلق مچھلی سے ہوتا ہے، جس طرح پانی کا تعلق مچھلی سے ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی سے مچھلی کو باہر نکالیں کتنے وقت تک وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ کیا اس کی زندگی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مومن کا کردار بھی ایسی ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ نمازوں سے دور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے ذکر کو مسجد سے بلند کرنے سے دور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دور ہو جائے گا یا تو اس کا ایمان مر جائے گا یا حقیقت میں وہی مر جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعلق مسجد سے تعلق لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے چند سال پہلے 50 سال 60 سال پہلے جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو اس وقت گھروں کے باہر قندیلیں لگائی جاتی تھی، مسجدوں کے اندر قندیلیں لگائی جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ انسان کا دل مسجد سے ویسے لگا رہنا چاہیے جس طرح کے قندیل کو ہوا میں لٹکا دیا جاتا ہے، جو ہمیشہ لگ کر رہتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ ویسے ہی ایک مومن کا کردار مسجد سے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مسجد سے اسی طرح جڑا رہتا ہے جس طرح کہ ایک قندیل اپنے سے اوپر اور ارد گرد چیزوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا ثواب بتایا کہ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب بہت سارے لوگ آئیں گے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس ثواب اتنا ہوگا کہ ان جیسا ثواب کمانے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن ثواب کمانے والے کون ہوں گے؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ ثواب کمانے والے وہ ہوں گے جو جتنا ہو سکے اتنا چل کر اللہ کے گھر کو آتے ہیں، پیدل چل کر اللہ کے گھر کو آتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ ثواب کمانے والے یہ لوگ ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ وابعدهم الیہ ممشا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز کے مسئلے میں سب سے زیادہ ثواب کمانے والے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو جتنی دور ہو سکے مسجد سے چل کر آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان مسجد کا ارادہ کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ ثواب لکھتا ہے، قدم رکھتا ہے اللہ ثواب لکھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے اللہ نیکی لکھتا ہے، قدم رکھ دیتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے قدم اٹھائیں گے اتنی نیکیاں بڑھائی جائیں گی، جتنے قدم کو آپ رکھیں گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بنو سلمہ کے لوگ جو مدینہ سے دور رہا کرتے، جن کو نماز کو آنے جانے پریشانی ہوتی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے تو ہم سارے خاندان کو لا کر مسجد نبی کے بازو میں رکھ دے، کیونکہ مسجد دور ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ علیکم دیارکم تکتب آثارکم، اللہ کے نبی نے کہا اے بنی سلمہ کے لوگوں جہاں ہو وہیں رہو، کیونکہ جتنے بھی قدم کو اٹھا کر تم مسجد سے آؤ گے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے تم کو ثواب لکھنے والا ہے۔ تو لہذا کیوں مسجد سے قریب آ کر اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرتے ہو؟ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی اور رسول تھے، بڑا لمبا رہا کرتے تھے، مدینے کے کونے میں رہا کرتے تھے، ان کو مسجد آنے تکلیف ہوتی۔ چند صحابہ نے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ مسجد کے قریب آئیے، آ کر رہیے۔ تو صحابی نے سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ایسا گھر بھی مل جائے جیسے اللہ کے رسول کو ملا ہے تب بھی میں مسجد کے قریب نہیں آؤں گا، تبھی میں مسجد کے قریب نہیں آؤں گا۔ بعض صحابہ نے اس بات کو غلط سمجھا، اللہ کے رسول کے پاس شکایت پہنچا دی کہ فلاں فلاں صحابی نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد سے قریب آنے سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ جتنا دور رہوں گا، جتنے قدم چلوں گا، مجھے پتا ہے کہ اللہ ہر قدم کے بدلے ثواب دینے والا ہے، اس نیت سے میں یہاں نہیں آنا چاہتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لک محتسبت، کہ تو نے جو ارادہ کیا ہے، تو نے جیسی نیت کی ہے اللہ اسی اعتبار سے تجھے بدلہ دے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ تجھے ثواب دے گا۔
تو آپ جانیں کہ جو لوگ مسجدوں کو چل کر آتے ہیں کتنا اللہ نے ثواب لکھا ہے کہ قیامت کے دن مسجد کو چل کر آنے سے زیادہ کسی اور کا ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، جو انسان اللہ کے گھر کو آتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک انسان اگر آپ کا محبوب، آپ کا پیارا، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا لختی جگر، آپ کا نور نظر اگر لمبے وقت آپ سے دور ہو جائے، لمبے وقت کے بعد آپ سے ملاقات کرے تو گھر میں آنے سے آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایک اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کو ویسی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش احدکم بثلہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب ایک مومن بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کو ویسی خوشی محسوس ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کسی انسان کا قریبی لمبے وقت تک دور ہو جائے اور دوبارہ قریب آ جائے تو جس طرح ایک انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے ویسی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ثواب اس مسجد کے آنے، اس مسجد کے آباد کرنے پر لکھے، اور ایک ثواب یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من راح او غدا الی المسجد اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی صبح میں مسجد آتا ہے، دوپہر میں مسجد آتا ہے، رات میں مسجد آتا ہے، دل مسجد کے اندر آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب، اس کا بدلہ اس قدر اللہ اسے دیتا ہے کہ جب بھی مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان اس کے لیے جنت میں تیار کر دیتا ہے۔ چاہے صبح میں آئے تو صبح کے لیے تیار کر دیا گیا، رات میں آئے تو رات میں اس کے لیے دسترخوان بنا دیا گیا، بس انتظار ہے کہ وہ مر جائے اور اس دسترخوان کو پالے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ یہ ثواب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کو آنا جانا اپنا طرح امتیاز بنا دیتے ہیں۔ برادران السلام، ہم جیتے ہیں، کسی کے نفس کی کوئی گارنٹی نہیں، کسی کا کوئی امکان نہیں، یہ سارے انسانوں کے دل، یہ ساری جانیں اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے اللہ کسی کی روح چھین لے، جب چاہے اللہ سکون کو خوف میں بدل دے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 3 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں، 3 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی گارنٹی اللہ لیتا ہے، جنہیں اللہ اپنی ضمانت میں لیتا ہے کہ اگر یہ جئیں گے تو اللہ ثواب دے گا، اگر یہ مر جائیں گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ یہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ثلاثۃ ضامن علی اللہ، کہ 3 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے پاس ہے، جن کی گارنٹی اللہ لیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان جو اپنے گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہوتا ہے، گھر میں ہمیشہ سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اگر وہ گھر میں سلام کر کے داخل ہوگا اللہ اسے ثواب دے گا، اور اسی طرح اگر سلام کرنے کی عادت پال لیتا ہے اور کسی دن بغیر سلام کیے مر بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ دوسرا وہ انسان جو ہمیشہ مسجد کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے مسجد کے لیے جاتا ہے، مسجد سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے کہ اگر وہ جائے گا اللہ اس کا ثواب اسے ضرور دے گا، اور اگر کسی دن نہ جا پایا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اسے دے گا۔ برادران اسلام، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فخر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے چلے گئے، تو چند صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تھی انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ کے نبی کا انتظار مسجد میں کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب عشاء کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا، جو جماعت جب آپ مغرب کے بعد مسجد سے نکلے ویسے ہی موجود تھے، اور جب آپ لوٹ کر آئے تو اسی حالت پر موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھا، آپ کے چہرے پر خوشی آئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے جماعت جو مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہو، تم خوش ہو جاؤ۔ کیا کہتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے جنت کا دروازہ، اللہ تعالیٰ نے ابھی آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے، اللہ نے ابھی آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کے ذریعے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا نام لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے ہو تو ایسے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی فخر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کن پر فخر آتا ہے؟ ان بندوں پر آتا ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر رہ کر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے انسان اور دوسرے ہیں جن، لیکن ایک تیسری مخلوق ہے جنہیں ہم کہتے ہیں فرشتے، جنہیں کہتے ہیں فرشتے۔ یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آتے اور جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ
عام جانتے ہیں کہ انسان انسان کا دوست ہوتا ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی انسان کا دوست ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کوئی فرشتہ بھی کسی انسان کا دوست ہوا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ بھی کسی کی عیادت کرنے گیا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ بھی کسی انسان کے کسی جگہ پر نہ آنے کی وجہ سے اس کے تعلق سے سوال کرتا ہے؟ لیکن یہ مسجدیں ہیں جو ہمیں فرشتوں کے اتنے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للمساجد اوتادا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد کے کچھ ستون ہوتے ہیں، مسجد کے کچھ ستون ہوتے ہیں، وہ اس قدر مضبوط ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ نماز کو یا اللہ کے گھر کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو لوگ برابر مسجد کے اندر آتے ہیں، جب وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر کبھی کسی دن مسجد کو آنے والے غائب ہو جائیں، کسی دن مسجد حاضر نہ ہو پائیں، تو فرشتے ان کے بارے میں سوال کرتے کہ فلاں فلاں آدمی کہاں گیا، یہ فلاں نمازی کہاں گیا۔ اللہ کے بندے، فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو انسان مسجد میں ہمیشہ آتا ہے، کسی دن غائب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ فرشتے جو مسجد کے اندر رہتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تک جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے گھر جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے والا نمازی جو مسجد کا اصل ستون ہوتا ہے، اگر کسی دن وہ حاجت میں پڑ جائے، مصیبت میں پڑ جائے، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرنے تک آتے ہیں۔ مسجد کا ستون یہ مینار نہیں ہے، مسجد کا ستون مسجد کا صدر نہیں ہے، مسجد کے ستون یہ پیسے دینے والے نہیں ہیں، مسجد کے ستون وہ نمازی ہیں جو مسجدوں میں آ کر نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، جن کے بیمار پڑنے پر فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں جن کے تعلق سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ تو انسان کو اس تصور کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مقام صرف اللہ نے ان کو دیا جو مسجدوں کو آتے ہیں، اور آنا جانا کیا ہے؟ اپنی مسجدوں کا اپنی عادت بنا کر رکھتے ہیں۔ برادران اسلام، کسی انسان کے جس طرح موت کا بھروسہ نہیں ہے، اسی طرح کسی انسان کی اس بات کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مرے گا تو اس کی موت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالشر ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ ایسے مقدس بندے بنائے ہیں یا کچھ ایسے نیک لوگ بنائے ہیں جن کے خاتمے کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا کہ جب یہ مریں گے تو اللہ ان کا خاتمہ اچھا ہی کرے گا، ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسجد کو آتے ہوں گے، جو پہلی صف کا خیال کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے کہتے ہیں اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتا ہے کہ فرشتے آسمان میں کس تعلق سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کس تعلق سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ نیکیوں کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، گناہوں کے معاف کیے جانے کے بارے میں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درجات کو اللہ بڑھا دے گا جو مسجدوں میں آتے ہیں، پہلی صف کا خیال کرتے ہیں، وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایسے لوگ جو مسجد کو آنا جانا اپنا طرہ امتیاز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اچھی موت کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اگر یہ دنیا سے چلی بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کا خاتمہ بالخیر ہی کرے گا۔ برادر اسلام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو نماز کو آنا مسجد سے اپنے دل کو لگا کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر زندہ رکھتا ہے کہ بسا اوقات وہ قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اپنے روح کے اعتبار سے زندہ رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک میت کو، خاص کر اس میت کو جو نمازی تھا، جو مسجد کو آتا تھا، جب ایک میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے، قبر میں آزمانا چاہتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک سورج کو طلوع کر دیتا ہے، ایک سورج کو غروب کر دیتا ہے۔ جیسے ہی سورج کو غروب ہوتے ہوئے وہ لاش، وہ مردہ اپنے قبر میں دیکھتا ہے تو فوراً فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں اللہ کے لیے نماز ادا کر دوں۔ سورج غروب ہو رہا ہے، میں مغرب کی نماز ادا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر بھی آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں کون کامیاب ہوگا؟ صرف وہی انسان کامیاب ہوگا جس نے اس مسجد کو اپنا گھر بنایا تھا، جس نے اس مسجد کے بچھونوں کو اپنی زندگی کا بچھونا بنایا تھا۔ یقیناً یہ سارا ثواب صرف ان لوگوں کے لیے۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو صرف ان مسجدوں کے اندر خاص ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن ان کے لیے نور بنا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نور سے ان کو سرفراز کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک
اگر کوئی آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن کی نمازوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے. ایک جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے, اور دوسرا اللہ نفاق سے اس کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے. اس کے دل میں نفاق کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ثواب صرف مسجدوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ ہر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے دن کامیاب ہو, اللہ اسے کامیابی سرفراز ناز کرے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ نماز کے مسئلے میں, جو لوگ کیا ہے اللہ کی عبادت اور مسجدوں کے مسئلے میں پختہ ہوتے ہیں, ایسے انسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طریقے سے دیتا ہے. یہاں تک کہ اکثر ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقی مرد ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. کیا ہم کہتے ہیں کہ اگر مرد کے بچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مردوں کا ذکر کیا. اللہ نے حقیقی طور پر مومن مرد کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کے مومن مرد بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اصل میں حقیقی مرد وہ نہیں ہے جو اپنے جسم کو بناتا ہے, لوگوں پر جا کر اپنے عہدے کا رعب جھاڑتا ہے, اپنی مال کا فخر دکھاتا ہے. اصل میں اللہ کے نزدیک مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر مومن مرد وہ ہوتے ہیں جو کیا ہے, جنہیں تجارت ہو, جنہیں دنیا کا خرید و فروخت کا سامان ہو, اللہ کی ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتا. اللہ کا ذکر سے انہیں نہ ان کا مال غافل کرتا ہے, نہ ان کی تجارت غافل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حقیقی مرد کہتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اصل میں نماز کی حفاظت کرنے والے, اصل میں کیا ہے, نماز کی پابندی کرنے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے, یہ کمزور انسان نہیں کر سکتا. جس کا ایمان کمزور, جس کا اسلام کمزور, جس کا عقیدہ کمزور, جس کے اخلاق کمزور, کبھی بھی وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا, کیونکہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز کے ذریعے صبر کرنا, نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا, صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا, یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام صرف وہی کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. برادران اسلام, نماز اور مسجد کا خیال کرنا, نماز اور خصوصی طور پر مسجد کا خیال کرنا, یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان بسا اوقات ایک کام کو کرتا ہے, لمبے وقت تک کرتا ہے, اگر غلطی سے, مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے بسا اوقات کسی کام کو نہیں بھی کرتا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا. جیسے حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما وصحيحا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, جب کوئی بندہ سفر میں چلا جاتا ہے, لیکن بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں وہ ہمیشہ مسجد کو آیا کرتا تھا, نماز کی پابندی کرتا تھا. سفر میں جانے سے پہلے وہ ہمیشہ مسجد کو آیا کرتا تھا, نماز کو پابندی سے پڑھا کرتا تھا. جب یہ پابندی سے عبادت کو ادا کرنے والا بیمار پڑ جاتا ہے, جب تک وہ بیمار رہتا ہے اللہ برابر اسے نماز کا ثواب اسے لکھ کر بھیجتا ہے. جب وہ سفر میں ہوتا ہے اللہ برابر اس کی حاضری مسجد کے اندر لگاتا ہے, کیونکہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ احسان کیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی اس کے ساتھ دیتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے, خاص کر ابن حجر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد فرض نمازیں ہیں, اس سے مراد فرض نمازیں ہیں. جو فرض نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے, اگر کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے, بیماری کی وجہ سے نمازوں کو نہیں ادا کر پاتا ہے, اللہ تب بھی مکمل نماز کا ثواب ایسے انسان کو لکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انسان مفاد پرست ہے, انسان کو فائدہ دکھائیے انسان کرے گا. آپ دیکھیے کہ اس مسجد سے اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے. سب سے پہلے پہلی صف کا ثواب, جو لوگ پہلی صف میں سب پر نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر تم کو بتا دیا جائے, اللہ اپنے راز کو کھول دے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے پر اللہ کتنا ثواب دیتا ہے, اگر انسانوں کو بتا دیا جائے تو سارے لڑ مر جائیں پہلی صف میں کھڑنے کے لیے, قرآن اندازی کرے, یہاں تک کہ اگر ان کی حالت ایسی ہو کہ پیر سے نہ چل پائیں تو رینگتے رینگتے چل کر بھی وہ پہلی صف تک آنے لگیں گے, اگر اللہ تعالیٰ پہلی صف کے ثواب کو کھول کر رکھ دے. اتنا ثواب اللہ نے پہلی صف میں رکھا ہے. اس کے علاوہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اگر کوئی آدمی مسجد میں 15 منٹ پہلے آتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے, جو انتظار کرنے کا وقت ہے اللہ اسے ثواب سے بھر دیتا ہے اور پورا اتنے وقت کو نماز کے حصے میں لکھ دیتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا تھا. اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر امام کے آمین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے, اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہتا ہے, فرشتے بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں, اگر اس کی ربنا لک الحمد فرشتوں
کہ ربنا لکل حمد سے مل جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو صف میں آ کر صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ مسجد کے اندر آ کر مسجد کا نماز کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے انسان پر کیا ہے اپنی رحمت کو نچھاور کرتے ہیں۔ برادر اسلام، مسجد کے اندر کتنا اللہ نے ثواب رکھا۔ اذان و اقامت کے درمیان اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے، اذان ہو گئی ہو، اقامت باقی ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، لہذا اللہ سے دعا مانگو۔ اور اسی طرح کتنے ایسے ثواب ہیں جو سارے کے سارے مسجد سے جوڑ دیے گئے۔ برادران السلام، یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین ان فضیلتوں کو جانتے تھے کہ کتنا ثواب اللہ نے ان مسجدوں میں رکھا ہے، اسی لیے تو سلف صالحین کیا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ کر رکھتے تھے۔ حضرت ربیع بن خویثم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے مسجد سے اتنا لگاؤ ہے، مسجد کے در و دیوار سے، مسجد کے جانوروں سے، مسجد کے اندر جو پرندے بیٹھ کر چہچہاتے مجھ سے، ان سے اتنی محبت ہے، کہا کرتے تھے کہ انی لآنس بصوت عصفور المسجد عن انسی زوجتی۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو پرندہ بیٹھ کر چلاتا ہے اس پرندے سے مجھے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی محبت مجھے اپنی بیوی سے، جتنی محبت مجھے اپنی بیوی سے اس سے زیادہ اس پرندے سے مجھے محبت ہے جو مسجد کے اندر بیٹھ کر چہچہاتا ہے۔ یعنی اس قدر ان کا دل مسجد سے لگا ہوا تھا۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد ابن وہب لکھتے ہیں کہ ثابت البنانی رحمہ اللہ علیہ یہ مسجد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کبھی سفر پر نکلتے اور جہاں بھی مسجد نظر آتی سفر کو روک کر پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے، چاہے کوئی بھی وقت کیوں نہ ہوتا، جتنے راستے میں مسجدیں آتی ہر مسجد میں نماز پڑھتے اور اللہ سے امید کرتے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا تو یہ زمین کا حصہ میرے لیے گواہ بنے گا۔ سلف صالحین کی اس طرح محبت کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ بڑے معروف ہیں، ان کا ذکر اکثر اہل علم کرتے ہیں۔ ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کو میں جانتا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے، لہذا میں کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد میں طواف کرنے لگا۔ میں نے 7 طواف مکمل کیے، 7 طواف مکمل کر کے آ کر دیکھتا ہوں تو سفیان ثوری کو اسی طرح سجدے میں پاتا ہوں جس طرح میں نے طواف شروع کرنے سے پہلے ان کو سجدے میں دیکھا تھا۔ اب جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 7 طواف کرنے کتنا وقت لگتا ہے۔ یہ وہ ہمارے سلف صالحین تھے، ان کا دل مسجدوں سے اس قدر لگ گیا تھا جس کی کوئی زندہ مثال نہیں تھی۔ آج بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام مسجد میں ایسے کیسے رہتے تھے، بلکہ ابن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور کہا ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے۔ مومن کا تعلق مسجد سے ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کے پانی کا تعلق مچھلی سے ہوتا ہے، مچھلی کو پانی میں سے نکال جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہے گی، لیکن ایک منافق کا تعلق مسجد سے ویسے ہی رہتا ہے جس طرح ایک پرندے کا تعلق اس کے پنجرے سے رہتا ہے۔ پنجرے کو کھول دیا جائے تو فوراً پرندہ اڑ کر بھاگ جائے۔ اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر۔ مسجد میں تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جیسے درس شروع ہو جاتا ہے یا جیسی سنت کا وقت آتا ہے پھر سے مسجد سے اڑ جاتے ہیں۔ علامہ مبارک فری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک منافق کی علامت ہے کہ وہ مسجد کے اندر اپنے سکون کو نہ دیکھے بلکہ مسجد میں آنے سے پہلے مسجد سے جانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ یقیناً یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ۔ برادران السلام، سلف صالح میں کتنے ایسے سلف صالحین تھے جن کا قبرستان بھی مسجد بن گئی۔ حماد بن ابی سلمہ رحمہ اللہ علیہ معروف ہے کہ مسجد سے اس قدر چمٹے رہتے تھے کہ ہمیشہ جب مسجد میں آتے جب تک ان کے جسم میں طاقت ہوتی مسجد سے باہر نہیں جاتے، جب تھک جاتے مسجد سے جاتے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ نماز ادا کی اور فرض نماز کو ادا کرتے کرتے سجدے ہی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ سلف صالحین کو پتا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثواب مسجدوں کے اندر رکھا ہے، اس لیے سلف صالحین مسجد سے اس قدر تعلق رکھتے تھے۔ برادران اسلام، آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے اندر کچھ ایسا ثواب رکھا ہے جو ثواب دنیا میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو پوچھا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے پیاری جگہ کون سی ہے، وہ اللہ کا گھر، یہ مسجدیں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک انسان آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ثواب زیادہ کہاں ملے گا؟ مسجد میں آنے کے بعد۔ گھر میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں آ کر پڑھیں گے تو 25 یا 27 گنا ثواب ہے۔ یہ ثواب صرف مسجد میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں فرشتے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
फरिश्ते उनके गुनाहों की माफ़ी मांगते। ये सवाब भी मस्जिद के साथ खास है। यहाँ तक कि हज व उमरा, जो लोग हज उमरा करने की ताकत नहीं रखते हैं लेकिन फजर की नमाज पढ़कर उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक कि इशराक का वक्त ना हो जाए और इशराक की नमाज पढ़कर जाते हैं, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि ऐसे इंसानों को हज उमरे का सवाब दिया जाता है। और ये सवाब, इस सवाब में पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस सवाब में बस हिम्मत की और नेक नीयत की ज़रूरत पड़ती है। एतकाफ़ करने का हुक्म दिया गया, एतकाफ़ को मस्जिदों के साथ खास कर दिया गया। यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा या आपने अक्सर मुआमलात मस्जिद से जोड़े। ब्रदर इस्लाम, मस्जिदों को आबाद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खैर उम्मत बनाया। हमारी जिम्मेदारी है, हमको जिम्मेदारी दी है कि इस दावत को हम फैलाएंगे। बताइए, अगर कोई हमारा मरकज़ ना हो जहाँ हम इकट्ठा हो, जहाँ से अल्लाह की दीन की दावत कर सके, तो कैसे हम दावत के फरीदे को अंजाम दें? यही वो मस्जिद है जिसके अंदर खुतबे दिए जाते हैं, दर्स व तदरीस की जाती है। और याद रखें, यही अल्लाह की दावत को फैलाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा अल्लाह की दीन की मदद पहुँचाना, लोगों को इकट्ठा करना, वो काम भी मस्जिदों से होता है। बहुत सारे लोग अपने पैसे को खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे बेहतरीन सदक़े जारिया, सबसे अच्छा सदक़े जारिया जो एक इंसान को हो सकता है, वो इस मस्जिद की तामीर करने से। मिसाल के तौर पर इस मस्जिद को बनाया गया है, इसकी दरो दीवार को खड़ा किया गया। बड़ी मुबारक और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद को आबाद करने में पैसा लगाया। जब तक ये इमारत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद करेंगे कि अल्लाह सारे मुसल्लियों का सवाब उनको देगा जिन्होंने पैसा लगाकर इस मस्जिद को बनाया है। कितना सवाब! इंसान मर जाता है, मस्जिद आबाद होती है, कब्रों के अंदर उनको सवाब पहुंचता रहता है। बड़े ही ऐसे खुशनसीब वो लोग नहीं है जो अपनी औलाद पर तो खर्च करते हैं मगर अपने माल का हिस्सा मस्जिदों को नहीं देते, माल का हिस्सा मस्जिदों को नहीं देते हैं। यकीनन ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से चले जाएं मगर आपको सवाब पहुंचता रहे, तो ये मस्जिदें, इसके दरो दीवार, इसके ये फ़ैन, इसके ये वज़ू खाने एक बेहतरीन सदक़े जारियाँ हैं। लिहाजा नेकी में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो इन मस्जिदों के ज़रिए आगे बढ़े। बातें तो बहुत सारी हैं मगर उम्मीद है कि पैगाम पहुँच गया होगा। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद के ज़रिए जो सवाब रखा है, इन मस्जिदों को आबाद करने का जो सवाब रखा है, यकीनन कोई मोमिन इनसे गाफिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में से बनाए जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।